دوستوں، آج میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ بتا دوں کہ پاکستان کے جو سب سے اہم اسلامی ملک آپ کے بالکل پڑوس میں ہیں، اس کو ہمیشہ ہی لڑانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے تاکہ وہ پاکستان اور ایران کی لڑائی ہو، اور اس سے جو ہے وہ ایک پورا چین ہے اس کی۔ امریکہ بھی، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ امریکہ بھی اس میں پیش ہے، اسرائیل بھی اس میں پیش ہے، اور خاص طور پہ بھارت جو ہے اس کا یہ طریقہ کار ہی یہی ہے کہ پاکستان اور ایران کو باہمی طور پہ لڑایا جائے۔ کل جس وقت ہمارے آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب ایرانی سفیر سے ملاقات کر رہے تھے، عین اسی وقت جو ہے کسی دہشت گرد کی طرف سے ایران کی سیکورٹی فورسز پہ اٹیک کیا گیا، ان پر فائرنگ کی گئی جس سے ان کا کچھ نقصان بھی ہوا۔ اور یہ عین اسی وقت ہوا جب وہ گفتگو چل رہی تھی، جب انہیں ایرانی سفیر کو جو ہے فوری طور پہ اس بات کی اطلاع دی گئی کہ ایسا ہو گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غیر ملکی ہاتھ بھی ہوں، لیکن یہ بھی ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ افغانستان جس سے ہماری پہلے سے لڑائی چل رہی ہے، اس نے یہ بھی کوشش کی ہو کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو ہے وہ تصادم ہو جائے، یا وہ بھی کوشش کر سکتا ہے جو پاکستان اور افغانستان کو لڑوا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کی جا رہی، کیونکہ آپ کو اس بات کی بہت اچھی طرح اطلاع ہوگی کہ سعودی عرب کے اور ایران کے چلتے ہوئے مذاکرات جو قطر میں جاری تھے، وہ ایک ایسے وقت موڑ پر آ کر کے ختم ہو گئے جس وقت دونوں ممالک جو ہے بہت ساری باتیں، بہت ساری شرائطیں تسلیم کر چکے تھے، لیکن عین اسی وقت جو ہے وہ یمن پہ جو ہے اٹیک ہوا، اور اٹیک کے بعد جو ہے وہ مذاکرات ختم ہو گئے۔ لہٰذا یہ ساری جو آپ کی اس وقت جو ہمارے بارڈر پہ، یعنی آپ دیکھیں کہ مشرقی بارڈر جو ہے وہ بھی ہمارا جو ہے انتہائی خطرناک ہے، مغربی بارڈر جس میں افغانستان اور ایران موجود ہیں، اب وہ بھی ہماری تقریباً ہماری پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری جو حالات ہیں اور یہ سارے جو جنگی معاملات ہیں ایک ایسے وقت میں پاکستان پر ہو رہے ہیں، مسلط کیے جا رہے ہیں، یا ہو رہے ہیں، یا پاکستان میں اتفاقیہ ہو رہے ہیں، یا پلاننگ کے تحت ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا وقت ہے جب پاکستان کی معیشت جو ہے انتہائی ناکفتہ بے حالت سے گزر رہی ہے۔ پاکستان میں روزانہ یہ اطلاعات آتی ہیں کہ جناب، ایک طرف تو میں نے بتایا نا کہ ایک طرف تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہماری اقتصادی صورتحال میں ہم کسی وقت بھی ڈیفالٹ کر سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہے ہماری مشرقی سرحدیں جس میں بھارت جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ روزانہ آنکھیں دکھاتا ہے، بھارت کے تمام چینل، بھارت کے تمام تجزیہ نگار، بھارت کے تمام عسکری تجزیہ نگار بھی وہ اس بات کا مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے چین سے بدلہ لینا ہے تو آپ پاکستان پر اٹیک کر دیں، پاکستان پہ حملہ کر دیں تاکہ چین جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے ہماری کیا صورتحال ہے؟ ہم نے عمران خان نے اب سے یعنی کہ 26-27 تاریخ کو، یعنی وہاں پہ 28 کو یہ اعلان کیا پنڈی میں کہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں، عدم استحکام کا ایک سلسلہ ہے جو 12 اپریل 2000 اسی سال کے 12 اپریل سے شروع ہے، اور اس کے کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، وہ مسلسل چلتی چلی جا رہی۔ اس کے بعد یہ بات آپ کو اس بہت اچھی طرح اطلاع ہوگی کہ پاکستان کے سابق جو آرمی چیف تھے عاصم باجوہ صاحب، وہ بھی ایران سے قریبی تعلقات کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ISI کے سربراہ کو بھی بھیجا وہاں پہ، اور انہوں نے بھی وہاں جا کر کے بات چیت کیا، اور جس کے بعد جو ہے یہ تقریباً 10-12-15 مہینوں سے پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ اور جو ہماری مارکیٹس تھی، یہ آپ کو پتہ ہے تافتان سائٹ پہ جو ہے ہماری 4-5 مارکیٹیں ہیں، لیکن اس مارکیٹ میں بھی لوگ جا رہے تھے، وہاں سے سرکاری سطح پہ ہماری سبزیاں بھی آ رہی تھیں، ہماری دالیں بھی آ رہی تھیں، اور دوسری چیزیں بھی جو انتہائی اہم ہے پاکستان کے لیے، ضروری ہیں، اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں انتہائی مہنگی مہنگی ہیں، اور مہنگی سے مہنگی کی جا رہی ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ہم ایران سے امپورٹ کر رہے تھے، اور ایران جو ہے وہ اس میں ہماری بہت سستی چیزیں جو ہیں وہ بھیج رہا تھا۔ لیکن اب ایسی صورتحال، کل جو عاصم منیر صاحب کی، آرمی چیف صاحب کی ایرانی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے،
اس میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ دو طرفہ جو شیئرنگ ہے، سرحدی شیئرنگ بھی اور انٹیلیجنس شیئرنگ بھی، وہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے آپس میں جو ہے شیئر کی جائیں، تاکہ اس سے جو ہے وہ دونوں طرف کی جو امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بھی یہاں بتاتا چلوں، ایران میں جب سے یہ ہنگامے شروع ہوئے ہیں، پاکستان کی سرحد کے علاقے سے اور ایران کے درمیان جو راستے ہیں یا جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں یہ ہنگامے زیادہ برپا کیے جا رہے ہیں۔ یہ اسی لیے میں کہتا رہا ہوں کہ امریکہ اور اس کے دیگر لوگ جن پر ایران جو ہے وہ تنقید کرتا رہتا ہے اور ایران ان کو بتاتا رہتا ہے کہ وہ ہمارے پر حملہ نہ کریں، خاص طور پہ اسرائیل کے موساد کے اس نے کئی اڈے جو ہیں وہاں پہ تباہ کیے، اور موساد کے کئی علاقوں کو بھی اس نے جو ہے نا مسمار کیا اور ان کے لوگوں کو گرفتار کیا، ان کو سزائیں دی۔ تو یہ ساری کہانی کے پیچھے ایران کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں کون کون ملوث ہے۔ پاکستان اور ایران کو لڑانے کا جو بیسک فائدہ ہے وہ امریکہ کو ہوگا، اس سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ وہ آپ کو بھارت کو ہوگا۔ بھارت اس وقت جو ہے اروناچل پردیش میں بھی بہت پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ پاکستان اور ایران کو لڑوا کر کے اور پاکستان کے ساتھ خود جنگ چھیڑ کر کے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بالکل بے قصور ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت ایران کے نہ صرف پاکستان سے تعلقات خراب ہیں، سعودی عرب سے تعلقات تھوڑے سے کشیدہ ہو گئے ہیں، اس کے چین سے بھی بڑے کشیدہ تعلقات چل رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سعودی عرب اور چین کا قریب آنا جو ہے وہ ایران کے لیے کچھ زیادہ قابل قبول نہیں تھا۔ تو یہ پوری جو ہماری اس پورے خطے میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اس بات کی کوشش کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی سرحدوں کو خطرناکیوں سے کم کرے، ان پہ سے خطرناکیوں کا خاتمہ کرے، تاکہ جو حالات ہیں وہ اس کے کنٹرول میں آ سکیں اور پاکستان جو ہے مشرقی سرحدوں پہ اپنی ساری توجہ رکھ سکے۔ لیکن اب آپ ایک بار اور بھی بتاتا چلوں، 2001 میں جب یہاں امریکہ آیا تو اس سے قبل جو ہے ہماری مغربی سرحدیں جو ہے مکمل طور پہ محفوظ تھیں، یعنی وہ ہماری سرحدیں جو ہیں وہ افغانستان سے بھی محفوظ تھیں اور ایران سے بھی محفوظ تھیں۔ لیکن جیسے ہی یہ ان کا قدم مبارک جو ہے وہ وہاں پہنچا ہے اور انہوں نے جو وہاں پہ تشریف لے کے گئے افغانستان میں امریکہ صاحب، تو اس کے بعد سے اس قدم نے ایسے قدم رکھے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان، پاکستان اور ایران، ان کے حالات کشیدہ سے کشیدہ ہوتے رہے، اور ایران اور انڈیا جو ہے اس پوری صورتحال سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔ اب بھی ایسی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں اس خطے میں، جس سے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، انڈیا نے ایک اور بھی ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ جی وہ ایک موٹر وے بنائیں گے وسط ایشیا ممالک تک، اور اسرائیل سے بھی جو ہے جہاز آ کر کے وہاں سے لینڈ کریں گے، لیکن وہ ساری صورتحال بھی جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اس سب کا دکھ جو ہے وہ امریکہ کو ہے، امریکہ کو بھی ہے اور انڈیا کو بھی ہے۔ انڈیا کے اور ایران کے چند برس قبل جو ہے یہ پاکستان سے کشیدہ صورتحال کی وجہ سے ان کی جو بیسکلی جو ان کے دفاعی تعلقات تھے وہ بھی انڈیا سے بڑھ رہے تھے، جس پہ پاکستان کو ہمیشہ تحفظات کا پاکستان نے اظہار کیا ہے، اور بعد میں اسے چائنا نے بھی سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ حالات جو ہیں، یہ سرحدوں کے حالات کو بھی پاکستان کو توجہ دینی چاہیے، اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو ذرا ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ پاکستان کی پوری مشرقی اور مغربی سرحدیں اس وقت خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کا کہ اسمبلی ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، اور تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، یہ ایسی طرح کے بے مہنگم گفتگو میں مصروف ہیں جو پوری دنیا میں کہیں بھی ایسی صورتحال نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ قاضی جاوید کو اجازت دیجیے اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کو میں آج پھر یہ بات بتا دوں کہ 95% لوگ جو ہیں وہ میرے چینل کو دیکھتے ہیں، اس کو سبسکرائب نہیں کرتے، اس کی بیل آئیکن پہ کلک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے چینل کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے چینل پہ توجہ دیں گے اور اسے سبسکرائب بھی کریں گے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں گے۔
اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔